مرزا غلام قادیانی نبی تھا؟ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں، جو نبی میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیں نا، ہم بات کو سب کے لیے واضح کریں. مرزا غلام قادیانی نبی تھا؟ جی وہ نبی تھے. جو لوگ مرزا غلام قادیانی کی جماعت میں داخل نہیں وہ کافر ہیں؟ ظاہر میں وہ کافر ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی جیسے کردار کے انسان کو محمد الرسول اللہ کی دوسری بعثت قرار دے، جو بھی آپ قرار دینا چاہ رہے ہیں، یار اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا یار آپ آخر کوئی انسان ہے، آپ نے مرنا بھی ہے یار. مرزا غلام قادیانی کا کوئی تعلق ہے یار اتنی بڑی ہستی کے ساتھ یار؟ یہ نا ایک قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ آل عمران کی 111 نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں فاسق ہے. تو اس میں نا امت کی بات ہوئی ہے کہ رسول وسلم کی جو مان لانے والے لوگ ہیں وہ بہترین امت ہیں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا جو بھی رسول وسلم کو اپنا نبی مان لیتا ہے وہ رسول وسلم کی امت کہلاتا ہے. اور ابھی آپ مسئلہ کفر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب میں مومن بھی ہیں. میں نے پہلے تو آپ سے سوال کیا تو وہ لوگ جنہوں نے رسول وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا کیا وہ کافر ہیں؟ آپ نے کہا ہاں وہ کافر ہیں. تمام دنیا کے لوگ جنہوں نے رسول وسلم کے ماننے لے کے وہ کافر ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب میں مومن بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. فاسق جھوٹے کو کہتے ہیں. اہل کتاب میں اگر مومن ہو سکتے ہیں رسول کے آنے کے بعد تو کفر اور مسلمان اتنا سمپل سمجھنے والی چیز نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ دلوں مومن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر. ہم نہیں جان سکتے. چونکہ شریعت کا فتویٰ ظاہر پر ہے اس لیے ہر ایک شخص جو کسی نبی کی جماعت میں داخل نہیں ہوا کافر ہے. جی اب بتائیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جو آپ کی بات ہے ظاہر پہ تھی، میری بات ہے ظاہر پہ تھی. اللہ تعالیٰ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ہمیشہ آتے ہیں بھائی، آپ بات سے انگیج نہیں ہوتے. میں نے آپ کو ایک حوالہ اسکرین پہ دکھایا، میں نے آپ سے کہا کہ اس حوالے کو پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ مرزا بشیر نے مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں جو بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ بتائیں لوگوں کو پہلے. اگر کوئی کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. یہی بات کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پورا حوالہ پڑھیں ذرا. شریعت کا فتویٰ ظاہر پر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آگے پڑھیں ذرا. اس لیے ہر ایک شخص جو کسی نبی کی جماعت میں داخل نہیں ہوتا. جماعت میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب نبی کو مرزا غلام قادیانی نبی تھا. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں جو نبی میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیں نا، ہم بات کو سب کے لیے واضح کریں. مرزا غلام قادیانی نبی تھا؟ جی وہ نبی تھے. جو لوگ مرزا غلام قادیانی کی جماعت میں داخل نہیں وہ کافر ہیں؟ ظاہر میں وہ کافر ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات سن لیں، اگلی بات میں سن لیں. میری بات سن لیں پہلے پوری آپ صحیح. اب آگے بات باطن کی. اب میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں باطن کا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو باطن کی بات بھی واضح ہو جائے. ذرا 2 منٹ ساتھ رہیے گا پتا کیا، اگر ہم بات کو ترتیب سے چلتے ہیں لے کے تاکہ بات سب کو واضح ہوتی ہے کہ ہم بات کیا کریں. ظاہر کی بات آپ نے کہا کہ ظاہر کے اعتبار سے مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے کافر ہیں. اب یہ پڑھیں اس کا لاسٹ پیرا پڑھیں اور ان سب حوالوں پہ یہاں سے پڑھیں، ان سب حوالوں پہ پڑھیں ذرا صحیح. ان سب حوالوں پر زکجائی طور پر نظر ڈالنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ظاہری کفر کو باطنی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود ذات باری تعالیٰ کا کفر قرار دے رہے ہیں. اچھا ظاہری کفر کی بات تو پہلے واضح ہو گئی تھی آپ کو، ہم دونوں کو اور عوام کو بھی، کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے ظاہراً کافر ہو گئے تھے. اچھا یہاں پہ اس نے بات واضح کر دی مزید آپ کو، اور یہ اس نے خلاصہ یہ آخری پیراگراف مضمون کا کفر اسلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے وہ ظاہری کافر ہیں اور باطنی طور پہ محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی کفر ہو گیا. تو ظاہری بھی کفر جو آپ نے پہلے مان لیا. اس حوالے کے وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے تمام حوالوں کو جب سامنے رکھ کے دیکھیں تو مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا باطنی طور پہ محمد الرسول اللہ کا اور اللہ کی ذات کا بھی کافر ہے. اب مجھے بتائیں سیدہ، آپ ذرا عقل سے سوچیے گا اس بات کو. خدا را ایک بندہ ظاہراً بھی کافر ہو گیا مرزا کو نہ مان کے اور باطنی طور پہ بھی کافر ہو گیا، مجھے بتائیں کہ اس کو آپ کس طرح مسلمان کہیں گے؟ یہ بتائیں مجھے. مجھے نا ایک چھوٹی سی بات کرنے دیں. آپ آج وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی آپ بات کریں گے حوالے پہ؟ نہیں ایسے نہیں بھائی، ہمارے پاس میرا سوال ہے آپ سے. میرے پاس میرا سوال کیا بلا مجھے باطنی آج وسلم کا نام آیا نا، میں آج وسلم کی بات کروں گا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ میرا سوال کیا ہے جس کا آپ جواب دینے کے لیے ہیں. جو حضرت مسیح کا کافر ہو گیا وہ آج وسلم کا باطنی طور پہ کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بھی کافر ہو گیا. یہ بات ہے نا؟ ہاں اب اس کا جواب دیں. آج وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، آپ یہ مانتے ہیں. اب آج وسلم آخری نہ منہ لمحہ جل خوب ہی میں قائد ڈال کے، یہ بڑی متشابہ آیت ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی اپنا مطلب نکال سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت دفعہ ذکر کیا کہ اہل کتاب کی واقعات بتائیں. بھائی میرا سعید، میں نے آپ سے سوال یہ جس کو میں نے سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ آپ نے اور میں نے دونوں نے ایگری کیا کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا شریعت کی روح سے کافر ہے. وہ تو بات ہو گئی تھا. اس کے بعد رہ گئی تھی بات باطن کی. وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ مرزا کی ساری تحریروں کی روشنی میں دیکھا جائے تو مرزا کو نہ ماننے والا مرزا کا ظاہری کافر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا باطنی کافر ہے.
میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ جو بندہ ظاہری بھی کافر ہے باطنی بھی کافر ہے وہ کس روح سے مسلمان رہ گیا, یہ سوال ہے میرا. میں آپ کو بات پوری کر لوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بھائی بات آپ جتنی مرضی کر لیں کہ سوال کا جواب پہلے آپ دیں نا, پہلے سوال کا جواب دیں آپ. جواب آنے نہیں دیتے آپ, کیا کروں گا یار, آپ صحیح سمجھے بات, صحیح بات ہے نا, ہمارے پاس سحری کے ٹائم میں میرے پاس بہت قلیل وقت رہ گیا. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ سوال کا اگر میں جواب بونگی دیں. مارتا ہوں آپ مجھے ابھی نکال دیں, ٹھیک ہے, میری بونگی سن لیں, آپ مجھے ابھی نکال دیں. یار دیکھیں میں آپ کو بونگی کیوں کہوں گا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا را سوال کا جواب پہلے دے دیں, اس کے بعد اپنی بات آپ کر دیجیے گا. میرا سوال کتنا سادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو, اہل کتاب کو مسلمان بنانا ہے, ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ ان کو مسلمان بنائیں گے, آپ حدیثوں سے یہ سمجھتے ہیں, لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان بنانا ہے. حضرت مسلم اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت آئے ہوئے, انہوں نے بنانا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ آپ کو پچھلی دفعہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ابھی نہیں آ رہا, یہ بس اب نکال دیں, اب مجھے نکال دیں. سعید میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نا خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں حضور وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ انہی نے بنانا تھا, وہی نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے دیکھیں میں آپ کے لیے بات اور آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے محمد امتیاز, میں مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. آپ کے نزدیک, سعید کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھنے کے نتیجے میں میں ظاہری طور پہ کافر ہوں. اب امت محمدیہ میں تو ہے نا, میرا سوال ہے کہ میں ظاہری طور پہ کافر ہوں. مومن میں بھی نہیں ہوں, اب کیا کریں اس کا, نہیں ایک ہوتا ہے میری مومن, بات دوسرا ہوتا ہے کافر. یار سعید میں آپ سے کتنا سمپل سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کے سوال میں کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھنے کے نتیجے میں آپ کے نزدیک کیا میں ظاہری طور پہ کافر ہوں؟ کافر کون ہے؟ جو وہ فرما بردار نہیں ہے, جو مومن نہیں ہے, یہی ہے نا. چلے پتا کیا یار میں کیوں نکالوں آپ کو, لیکن میں بتاؤ سعید میں کیا کروں. آپ دیکھیں نا اتنی 2+2=4 والی بات آپ کے سامنے موجود ہے بھائی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ اس کا انکار کر رہے ہو یار. آپ کے سامنے میں نے آپ کو 2 حوالے, صحیح دیکھو, سوری, میں نے آپ کو 2 حوالے بھائی پیش کیے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا مرزا کا ظاہری کافر ہے اور تمام انبیاء کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی ذات کا باطنی کافر ہے. اب سوال کتنا سادہ تھا, ایک بندہ ظاہری بھی کافر ہو گیا, باطنی بھی کافر ہو گیا, اس کے بعد کون سی وجہ باقی رہ جاتی ہے اس کو مسلمان کہنے کی؟ کتنی اچھی بات ہے کسی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہ سکے, کتنی اس کے لیے دکھ کی بات ہے, یہ سمجھ لیں بس. یار سعید پتہ کیا, اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جیسے انسان کو, سعید میری بات کو نا گھر, ابھی مجھے جواب نہ دینا خدا را, گھر جا کے میری بات پہ سوچنا. مرزا غلام قادیانی جیسے کردار کے انسان کو محمد الرسول اللہ کی دوسری بعثت قرار دے, جو بھی آپ قرار دینا چاہ رہے ہیں, یار اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا یار. یار آپ آخر کوئی انسان ہے, آپ نے مرنا بھی ہے یار. مرزا غلام قادیانی کا کوئی تعلق ہے یار اتنی بڑی ہستی کے ساتھ, یار کیسی باتیں کرتے ہو. بہرحال سعید شکریہ بھائی, آپ آتے ہیں, ہم آپ کو ہر دفعہ لیں گے. آپ موسٹ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ شکریہ, مجھے نکال. کیا چیز سعید آپ نے کہی ہے, کیا کہا آپ نے؟ چلیں آپ خود ہی چلے گے. بہرحال اینی ہاؤ